بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کے اگر دشمن ہوں، اللہ کرے کسی کے کوئی بھی دشمن نہ ہو، اگر کسی کا کوئی دشمن ہے تو ہمیشہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ہمیشہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ ان کو ذلیل کرنے کی جد و جہد میں رہتا ہے۔ کیسے یہ ذلیل ہو جائے، کیسے یہ پریشان ہو جائے، کیسے یہ ختم ہو جائے، کیسے اس کو نقصان پہنچے۔ تو انسان کی جو زندگی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ دن میں چین سکون آتا ہے، کہیں نکل بھی نہیں سکتا ہے۔ ایسے دشمن ہیں، اور ایسے دشمنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کریں گے، اللہ پاک سے مانگیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں نجات دے دیں گے۔ دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ یہ ایک جامع اور مختصر وظیفہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے۔ انشاءاللہ تعالی دشمن ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اگر اس کے مقدر میں ہدایت ہے، اللہ ہدایت دے گا، اس کو ہٹا دے گا، اور اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اس کی کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ میں کیسے اس کو ختم کر دوں۔ اب اس کو پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ اس کو خود ختم فرمائیں گے۔ آپ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ تو یہ جو وظیفہ ہے اس کو 21 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ یہ 2 دن، ہفتے میں 2 دن اس کو پڑھیں، پیر کے دن اور بدھ کے دن، پورے ہفتے میں بھی نہیں، کسی اور وقت میں بھی نہیں، آپ صرف یہ 2 دن، پیر کے دن اور بدھ کے دن۔ اور یہ وظیفہ میں نے حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب نور اللہ مرکزہ سے بھی سنا ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا جب حضرت مولانا مفتی تقی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ پر بھی حملہ ہوا، اللہ نے اس کو کیسے بچا۔ آج بھی اس کے دشمن ہیں، آج بھی اس کو نقصان پہنچانے کی وہ کوشش میں کر رہے ہیں، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اللہ نے ان کو بچا کے رکھا ہے۔ تو ہم دعا کریں اللہ حضرت کی حفاظت فرمائے، تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ہیں ایسے اسلامی دشمن جو ایسے کام کرتے ہیں، تو جناب حضرت نے خود فرمایا کہ میں نے یہ دعا پڑھی ہے، تو ہم ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں، چھوٹے بڑے سارے گھر والے دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں۔ ایک تو کوشش کریں ہمیشہ باوضو رہیں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، صبح شام قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا، یہ بالکل نہ بھولیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھیں۔ اور اس کے بعد یہ جو وظیفہ ہے یہ بدھ کے دن اور پیر کے دن، اور یہ عصر اور مغرب کے درمیان، پیر کے دن عصر اور مغرب کے درمیان، یہ جو درمیانہ وقت ہے، اس درمیانہ وقت میں اس وظیفے کو پڑھیں۔ پھر منگل چھوڑ کے پھر بدھ کے دن اسی طرح مغرب اور عصر کے درمیانی جو وقت ہے، اس وقت میں اس وظیفے کو پڑھیں، یعنی اس کو پڑھتے رہیں جب تک آپ کے دشمن ختم نہ ہو، جان نہ چھوٹ جائے، تو اب اس کو پڑھتے رہیں۔ ہر ہفتے میں صرف 2 دن، وہ 21 مرتبہ اس کو پڑھتے رہیں۔
بہت مختصر وقت لگ جاتا ہے، اور عصر سے لے کے مغرب تک جو نا لمبا فاصلہ ہے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، فوراً عصر کے بعد پڑھیں یا بیچ میں پڑھیں، لیکن یہ دونوں دن ہیں، یہ دونوں اوقات میں اس کو 21 مرتبہ آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرا، یہ 21 مرتبہ عصر اور مغرب کے درمیان، پیر اور بدھ کے دن اس کو پڑھیں، اور جو پڑھتے ہی آپ کا جو دشمن ہے اس کا تصور کرتے ہوئے اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نجات دیں گے، اللہ حفاظت فرمائیں گے، اللہ اس کو ختم فرمائیں گے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ بہت پاورفل وظیفہ ہے دشمن کو ختم کرنے کے لیے۔ اس وظیفے کو بلکہ ہم سارے پڑھیں، سارے گھر والے پڑھیں، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دشمن ہے، اللہ دشمنوں کو نیست نابود فرمائیں گے، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔